کر کے پھر دنیا کی سزا بتلاتا ہے اور یہ ذکر کرتا ہے کہ فلاں قوم کے اوپر ایسی سزا آئی، تباہ ہو گئے، جیسے قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب۔ تذکرہ کر کے اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں یہ لوگ کانو خود بخود تھے، انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے۔ اپنی جان پر ظلم کیا ہے؟ انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر نہ چلے، یہ اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی ہے۔ اللہ اور رسول کے حکموں کو چھوڑنے پر سزا کس کو ہوگی؟ چھوڑنے والے کو۔ جہنم کا مستحق بنے گا خود بندہ، تو یہ جہنم کا مستحق کیوں بن رہا ہے؟ آپ خود اللہ کے حکم کو پس پش ڈالا ہوا ہے اور رسول کے حکموں کو پیچھے پیٹ کے رکھ دیا ہے اور عمل نہیں کر رہا۔ نام کا مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن ماحول اور معاشرے میں بجائے اس کے کہ وہ شریعت مقدسہ کو اپنے مد نظر رکھے، اس نے اپنی دنیا کے رواجات جو اس کے خواہش کے مطابق ہیں، جس میں اس کو دنیوی نفع نظر آ رہا ہے، آخرت کو چھوڑ کر وہ زندگی بسر کر رہا ہے، قبر کی فکر اس کو نہیں ہے، تو اب قبر کا عذاب یا آخرت کا عذاب ہوگا تو اس کی اپنی بدعملی کی وجہ سے ہوگا۔ تو گویا اس نے اپنا نفع نقصان نہ جانا، اپنے آپ کو نہ پہچانا۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے لیے جو نفع ہے اس کو بھی جاننے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو نقصان ہے اس کو جاننے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہمیں جو ابدی نفع ہے وہ ہم پا سکیں، جو ہمیشہ کے لیے نقصان ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ دنیا کی اگر کوئی نہ کوئی تکلیف، پریشانی، کچھ نقصان ہے تو وہ عارضی ہے، اسی طرح دنیا کی کوئی نعمت ہے تو وہ عارضی ہے، کیونکہ دنیا خود عارضی ہے۔ اس دنیا نے باقی جی رہنا ہے، نہیں رہنا، اس کی تکلیف میں بھی باقی، اس کی سکون کے راہ میں بھی باقی نہیں رہنا۔ انسان ہے، جتنی زندگی مل جائے آخر اس نے چھوڑ دینا ہے۔ اگر دنیا کی زندگی میں ایک انسان 80-60 سال 100 سال جو ہے وہ گزارتا ہے بڑے سکون میں، بڑے مال و دولت میں، بڑے آرام میں، لیکن یہ سکون اور آرام موت کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح خدا نخواستہ دنیا میں کوئی پریشانی کے اندر ہے، کوئی تکلیف کے اندر ہے، بیماری کے اندر ہے، غربت کے اندر ہے، اس پر کوئی اللہ کے امتحانات آئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ میں تمہیں امتحان کے اندر رکھوں گا، تمہیں کچھ پریشانیاں دنیا میں غم آئیں گے، نقصان ہوں گے، تکلیفیں آئیں گی، یہ اللہ کا خود قانون اور فیصلہ ہے۔ فرمایا لَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا دنیا والوں، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں دنیا میں آزمائیں گے، امتحان تم پر آئیں گے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، امتحان آئیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا ڈر ہوگا، کبھی کسی اور چیز کا ڈر تمہارے اوپر میں لے آؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں کی کمی کر کے میں تمہیں آزمائش میں ڈال دوں گا، اور پھلوں کی کمی کر کے میں آزمائش میں ڈال دوں گا، کبھی جانوں کی کمی کر کے میں تمہیں غم میں ڈال دوں گا۔ تمہارا کوئی قریبی جو ہے، بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، بچہ ہے، نوجوان ہے، اس کو میں دنیا سے اٹھا لوں گا، کبھی یہ بھی تمہارے اوپر آزمائش اور امتحان آئے گا، کبھی بھوکا رکھ کے میں تمہیں آزماؤں گا، لیکن فرمایا کہ ان آزمائشوں کے اندر جو صبر کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میرے سونے محمد مصطفیٰ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔
آئے گی. دنیا کی اگر آزمائشوں میں ہے تو موت کے ساتھ وہ آزمائشیں بھی جی. لیکن خدا نہ خواستہ مرنے کے بعد اگر کسی کو کوئی تکلیف آ گئی ہے قبر کی، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو وہ تکلیف ختم ہوگی جی. اس نے تو ختم ہوگی. وہاں پہ پھر موت نہیں ہے کہ مر گئے اور پھر بیماری سے جان چھوٹ گئی. وہاں اگر اس کو راحت مل گئی، جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، جس کو یہ قبر کا باغ مل گیا پھر اس نے وہاں مرنا نہیں ہے تو باغ بھی ختم نہیں ہونا. تو اس لیے میرے بھائیو، ہمیں دنیا کی زندگی کو مقدم نہیں رکھنا چاہیے. کس زندگی کو مقدم رکھنا چاہیے؟ وہ آخرت کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے. اور اس دنیا کی زندگی نے تو ختم ہو جانا ہے، چاہے سکون ہے تب یا مصیبت ہے تب، آخر یہ ختم ہو جائے گی. جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کا قرآن جو ہمیں بتاتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی اور آخرت کا سکون تمہیں تب ملے گا جس وقت تم اللہ کے اس قرآن کو اپنا راہبر بناؤ گے، جس وقت تم مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنا مقتدا اور پیغمبر بناؤ گے، رسول سمجھ کر، نبی سمجھ کر اس کی تابعداری کرو گے، اتباع کرو گے، تو وہاں تمہاری وہ زندگی اس لحاظ سے اچھی ہوگی کہ رب بھی تم سے راضی ہوگا. اور جب رب راضی ہوگا تو پھر ہر سکون اور ہر آرام اور ہر نعمت اللہ نصیب فرمائے گا. وہ کس طرح ملے گی؟ جس وقت ہماری دنیا کی زندگی آقا علیہ السلام کی تابعداری میں گزری، اتباع میں گزری. رب کائنات نے یہ قانون بیان کر کے بتا دیا ہے اور یہ فیصلہ کر کے چھوڑ دیا اپنی اس کتاب مقدس کے اندر. ارشاد ہے، اکثر آپ سنتے رہتے ہوں گے، اللہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے ایک اعلان کرواتے ہیں. قرآن پاک کے اندر رب نے اپنے نبی سے بہت سارے اعلان کروائے ہیں. اپنی توحید کا اعلان بھی اللہ نے کس سے کروایا؟ قرآن کے ذریعے اعلان کروایا، حکم دے کر. جیسے آپ اپنے کسی استاد کو یا بلدار کو کہے یہ اعلان کر دو، محلے والا اتفاق کر کے کہے کہ بھائی یہ تم کیا کر دو، آج جلسہ ہونا ہے، آج دعوت ہے، آج فلاں ہے، یہ اعلان کر دو. میرا رب اپنے نبی کو کہتا ہے کہ یہ اعلان کر دو. بہت سارے اعلان کروائے ہیں. ان اعلانوں میں یہ بھی ہے، میرے پاک پیغمبر یہ اعلان کر دو، هو اللہ احد. قل قل کا کیا معنی؟ جی آپ فرما دیجئے. اللہ کس کو کہہ رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے. اپنے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو فرما رہے اللہ، قل قرآن کریم کے پڑھنے والوں، قرآن کریم کے جاننے والوں، قرآن کریم کے ماننے والوں، ایک بات اگر ذہن میں رکھ لو، اگر قرآن کریم کا ترجمہ دیکھو اور قرآن کو کھول کر ترجمہ شروع کرو، پڑھنا شروع کرو، جہاں لفظ قل آیا ہوا ہو، قل یہ معنی ذہن میں رکھو کہ میرا رب اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے یہ اعلان کر دے، یہ فرما دے. کتنا اہم اعلان ہوگا جو اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کروا رہے ہیں. اب اس کو ذرا ہوگا ان آیات کو اگر حضرات علماء کرام جن آیات کے شروع میں قل آیا ہوا ہے نا، اگر یہ ان عوام الناس کو یاد کرا دی جائے اور ترجمہ بھی بتا دیا جائے، یقین کر لیں کہ ایک ایسا عقیدہ اور نظریہ سامنے آئے گا کہ انشاءاللہ جس میں جہالت والی بات کوئی نہیں ہوگی. میری بات پتہ نہیں مشورہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ قل جتنے بھی ہے نا، کہتے ہیں نا 4 قل، قرآن میں صرف 4 قل تو نہیں ہے، کچھ اور بھی ہیں. ایک تو قل یہ قل هو اللہ احد، میرے سونے محمد مصطفیٰ فرما دو اللہ ایک ہے، اللہ اکائی میں ہے،
اللہ اکائی میں ہے، اللہ اکائی میں ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ دوسرا اس کا کوئی شریک۔ یہ اللہ نے کس سے اعلان کروایا؟ وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج ہے۔ یہ اللہ اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے، کہیں اللہ اپنے نبی سے یہ اعلان کراتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ۔ میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیجئے نا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ نہیں کہا مکے والوں، یہ نہیں کہا مدینے والوں، یہ نہیں کہا پاکستان والوں، یہ نہیں کہا خالوں والوں، فرمایا یا ایھا الناس، دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں انسانیت کا کوئی فرد ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں او انسانوں، یا ایھا الناس، چھوٹا ہے تو تب، بڑا ہے تو تب، نبی ہے تو تب، اگر ولی ہے تو تب، غوث ہے تو قطب ہے تو تب، اگر کافر ہے یا مسلمان ہے تو تب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم تو سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، فقراء ہو، فقیر ہو، کس کے محتاج ہو؟ سارے کس کے محتاج؟ نبی کس کے محتاج؟ ولی کس کے محتاج؟ نبی بیمار ہو جاتا ہے، ایوب علیہ السلام تو فریادیں کس کے سامنے کر رہا ہے؟ اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں تو فریادیں کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ اور میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو یہ سبق دے رہا ہے، یہ واقعات اور کسے بیان کر کے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں۔ او یعقوب کا بیٹا، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف ان سے غائب ہو جاتا ہے، وہ روتے ہیں تو ان کی طلب مانگنا تو دعائیں تو فریادیں کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کیا کہتا ہے، یا ایھا الناس، اے محمد مصطفیٰ تم اعلان کرو۔ اللہ بھی بہت بڑا ہے، جس سے اعلان کروا رہا ہے وہ بھی بہت بڑا، اور جو اعلان ہے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ بڑوں کے اعلان بھی کیا ہوتے ہیں؟ جی یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا اعلان ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سارے کے سارے تم اللہ کے محتاج، لیکن وہ واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ کسی کا بھی محتاج، کسی کا بھی محتاج۔ یہی بات حسین نبی کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی خاندان کنبہ اور اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے، یہ بھی اعلان کروا دیا۔ کبھی اللہ پاک کہتے ہیں میرے پاک محمد رسول اللہ، یہ بھی اعلان کر دو، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، آپ یہ اعلان کر کے دنیا کو بتا دو، او دنیا والوں لوگوں، میں محمد، مجھ سے میرا رب یہ اعلان کروا رہا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں، اگر تمہیں میرے طریقے کار میں، میرے مذہب میں، میرے دین میں تمہیں کوئی شک ہے، شک کرتے تھے نا؟ شک کون؟ جو تھے کافر ابو جہل وغیرہ شک کرتے تھے نا، اعلان کروائے ان کنتم فی شک من دینی،
تو کرتے رہو شک، تمہارے شک کی وجہ سے، تمہارے دباؤ کی وجہ سے میں تو یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے دین سے ہٹ کر تمہارے ساتھ شریک ہو کر کیا کروں؟ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجہک للدین حنیفا۔ میں پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے ساتھ مل کر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر کے ان کی بھی عبادت کرنے لگ جاؤں۔ میں تو اپنی عبادت خالص کس کی کروں گا؟ ہوتا ہے نا، پروپیگنڈا زیادہ ہو جائے، دباؤ پڑنے لگ جائے تو پھر بندہ کہے نہیں چلو ذرا تھوڑی بہت نظمی کا۔ اللہ نے اپنے نبی سے اعلان کرایا، اعلان کر کے تمہیں اگر شک ہے تو رہے، تمہارا شک اگر نہیں نکلتا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جہاں تک میرا مسئلہ ہے، لا اعبد الذین من دون اللہ، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جو کون ہے؟ اللہ کی سوا ہے۔ یہودی عبادت کر رہے ہیں عزیر نبی کی، عیسائی عبادت کر رہے ہیں عیسیٰ نبی کی، اور مشرکین مکہ فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور کچھ طبقہ جو ہے وہ سورج کو پوج رہا ہے، کچھ چاند اور ستاروں کی عبادت کر رہا ہے، کچھ آگ کی پوجا کر رہا ہے، کچھ نے پتھروں کو سجا کر رکھا ہوا اس کی عبادت کر رہے ہیں، کچھ نے نبیوں کے فوٹو بنا کر ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر ابراہیم کی صورت بنا کر اس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی صورت اور نقشہ بنا کر بت کی شکل میں کھڑا کر کے ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے نام کا بکرا ذبح کر رہے ہیں، ان کے نام پر گائے ذبح کر رہے ہیں، اونٹ ذبح کر رہے ہیں، ان کے نام کی منت دے کر دیکھ بکا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، بڑے پیارے ہیں، ان کی یہ نقشہ ہے۔ فرمایا اگر تمہیں پھر بھی دین کے اندر شک ہے، تم جو کچھ کرتے رہو، تمہاری اس کثرت کی وجہ سے میں اپنے مذہب کو چھوڑ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ جن لوگوں کو یہ کہا تھا وہ من دون اللہ کی عبادت کر رہے تھے نا، 360 بت خدا بنا کر ان کی عبادت خانہ کعبہ میں رکھ کر رہے تھے۔ اللہ کے قرآن نے بتا دیا کہ نبی جو ہے وہ اس چیز کے مخالف ہے اور قرآن اس چیز کی مخالفت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنے محمد سے جیسے یہ اعلان کروایا، میں نے جو بات کہی تھی کہ آخرت کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی، قبر کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی، قبر کے اندر جو نعمتیں ہیں مل جائے تو نہ ختم ہونے والے، وہ کس صورت میں ملیں گے؟ جب رب راضی ہوگا۔ رب کب راضی ہوگا؟ فرمایا اپنے نبی کو کہ یہ بھی اعلان کر دو کہ مجھے راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اپنے رب کو کیا کروں؟ راضی کروں۔ جی اب راضی کرنے کو کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ اب طریقہ ہمیں قرآن نے بتایا، فرمایا یہ اعلان کرو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اعلان کروں؟ اللہ فرمایا ایک اعلان یہ بھی کر لے، جیسے تو نے میری توحید کے اعلان کیے ہیں تو یہ بھی اعلان کرنا، توحید بھی وہ معتبر ہوگی جو محمد کی اتباع میں ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، او دنیا والو اگر تم چاہتے ہو کہ تحبون اللہ، تم یہ کہتے ہو کہ ہماری اللہ سے محبت ہے، اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ فاتبعونی، میرے محمد مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلو۔ میرے محمد مصطفیٰ کے جہاں اس نے نماز پڑھی جس طرح پڑھی اس طرح پڑھو، جہاں اس نے اذان دی جیسے دی اس طرح دو، جیسے سکھائی اس طرح سے اذان دو، جیسے اقامت سکھائی اقامت کروائی اس طرح اقامت کرو، اور جیسے حج کیا حج سکھایا، زکات دی زکات سکھائی،
جیسے روزہ رکھنا سکھایا، طریقہ کار بتا دیا، آپ نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کر کے بتا دیے، اب آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ بتا دیا، اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ بتلا دیا، آپ نے بتا دیا او ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو میرا عمل کیا ہے جو مجھے پسند ہے، محرم الحرام آ جائے تو میرا عمل کیا ہے جو مجھے پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی کی پسند کو تم اپنی پسند بنا لو، میری محبت بھی نصیب ہو جائے گی، میں تمہیں بھی محبوب بنا لوں گا۔ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ جب اللہ کی محبت تمہیں نصیب ہو جائے گی پھر تمہاری لغزشیں، تمہاری کوتاہیاں، تمہارے گناہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرے نبی کے پیچھے چلو گے، اس سے آگے نہیں بڑھو گے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو گے، دین میں مداخلت نہیں کرو گے، جو نبی نے دین دیا ہے اسی پر رہو گے، اپنی طرف سے کسی چیز کو دین میں شامل نہیں کرو گے۔ جی جب شامل کرو تو پھر اتباع تو نہ رہی نا، تابعداری تو نہ رہی نا، دو نمبری ہو گئی۔ اصل دین جو نبی نے دیا ہے اس کے پیچھے چلتے رہو تو رب بھی راضی ہوگا، جب رب راضی ہوگا تمہیں محبوب بنائے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، جب گناہ معاف ہوں گے قبر کی زندگی بھی آرام سے گزرے گی، کل میدان محشر میں بھی آرام ہوگا، وہ ختم پھر نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں فکر کس کی ہونی چاہیے؟ اس زندگی کی جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ ہمیں ربیع الاول بھی کیسے گزارنا ہے، ہمیں نبی نے بتلا دیا، ہم نے محرم کو کیسے گزارنا ہے ہمیں نبی نے بتا دیا۔ میں جن کو جمعے میں بھی کہا، ایک جگہ عمر خانے میں درس میں بھی کہا، آپ نے جمعوں میں بھی اپنے علماء سے سنا ہوگا، محرم کے اندر 10 تاریخ کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ نفلی طور پر روزہ رکھو، اس ایک روزے کے بدلے میں اللہ تمہارے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضور نے کیا کہا ہے؟ جی محرم کی 10 تاریخ آج کتنی ہے؟ 8، اب 9 شروع ہو گئی ہے، رات ہو گئی، اسلامی لحاظ سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، ہمارے انگریزی لحاظ سے ادھی رات ایک پاسے لگنی ہے تو ادھی دور پاسے لگنی ہے، رات 12 بجے کام بدلنا ہے، وہ انگریزی کام ہے نا، لیکن اسلامی لحاظ سے سورج غروب ہوا تو اگلے دن کی رات شروع ہو گئی، ایسے ہی ہے نا بھائی۔ اب 9ویں ہے، 10ویں کے روزے کا حضور نے کہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں ہمارے ماحول میں کیا اس چیز کو عام کیا گیا ہے کہ اس کا نفلی روزہ ہم محرم کا رکھیں یا کچھ اور مشہور ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ میں حضرت کو نماز نہیں تو پتا ہے نا، آپ حضرات سے جو ہمارے مہربان ہیں، ہمارے سننے والے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ نے آپ کو اہل حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، تو حق بات سمجھ کر اس کو کوشش کیا کریں، عمل میں بھی لائیں اور اوروں تک بھی اس کو پہنچائیں، تو تب یہ ہوگا نا کہ آپ اس کو سمجھیں گے۔ تو میں نے سوال کر دیا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں، آپ اپنی بےزتی سمجھنے لگ جائیں گے، قاری صاحب نے آ کر ہم سے سوال شروع کر رہی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں دیکھیں نبی کا حکم تو کیا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھو، ثواب اجر کتنا ہوگا؟ 1 سال کے گناہ۔ جی کیا ہمارا عمل ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس پر ہے؟ جی اس کے خلاف ہے یا اس طرح ہے؟ میں حضرات سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں اسی اس کے الٹ پہ کرنے ہیں یا اسی حضور کے فرمان کے مطابق پہ کرنے ہیں؟ الٹ نہ کرنے، اسی نہ کرتے ہو سرکار نہیں دستے ہو نا حکم پچھا دے لوگ کرنے نے کہ جی محرم آ گیا جتنے دن محرم ہم ذاتے
جتھے پھلا دے کھارے جتھے سارے کافر کے اگی دے کواڑے. یہ سبق سنایا نہیں کبھی؟ یہ پڑھ کے رہے اور یہ دوڑ کے دریا میں دے ادھر یہ بیان نے جتھے دے مرما مزاتے اتھے پھلا دے کھارے جتھے سارے کافر کے اگی دے آوارے ادھر جول میں آؤ ادھر جوڑا ادھر شربوں دے آؤ ادھر جوڑا. ادھر پہ محرمہ نبی کہتا ہے کہ روزہ رکھا اور امت کے بھی کر لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دی اور لوگوں نے لایا گیا کہ آج کا شربت منسوخ ہے تھوڑی کا مطلب حضرت حسین نال محبت ہو جاسی اور تسی انہوں نے شہادت بھی ہوتے. اس میں شک نہیں ہے کہ 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے انہوں نے خاندان کی شہادت ہوئی ہے. اسی طرح محرم کی پہلی تاریخ ہمیں کس کی شہادت ہوئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی. اور اس سے پہلے 18 ذوالحجہ پچھلا اسلامی مہینہ سال کا آخری اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو نبی کے دوڑے داماد نے عمر نبی کا سسر ہے حضرت علی کا داماد ہے انہوں نے بھی شہادت ہوئی ہے. لیکن ان لوگوں نے اندر ایک اتنا شور کر دیتا گیا اور جی محرم آ گیا تو حضرت ممزادہ نہیں مطلب شہادت ہوئی انہوں نے ظلم ہوا ہے. اس میں شک نہیں انہوں نے ظلم ہوا ہے لیکن انہوں نے اس ظلم کا مقابلہ کیتا ہے. قرآن پاک کا نہیں چھوڑیا قرآن پاک کا نہیں چھوڑیا مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمانا نہیں چھوڑیا. ایک کوئی ایسی گل بتا دو کہ جس وقت یہ لوگ شہید ہوئے ہیں باقی رہنے والے انہوں نے جو نسل میں موجود ہے انہوں نے بیان کیتا ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ منہ کے پٹنے والی صورت اختیار کی ہوئے. کربلا کے اندر لاشاں تے نظر آ رہی ہیں اور اس مقام تے مرد عورت بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بچنے والے حضرات ایک تے دس دو کہ جس نے اپنے آپ کا منہ پٹیا ہوئے آتے اساں آلے بیت نہ محبت ہے وہ تو نہیں پٹنے تے خوشی ہوتے اور پٹنے بھی آپ آؤ نہیں سمجھ آئی. پرانے لوگ بٹوا دیں ہوئے نا اور اللہ پٹنے پاوی ہے پتہ نہیں سمجھ کر کسی بوٹی کو دعا سنی ہے کہ پتہ نہیں میں ہندوستان میں نہیں گل کرنا میں اپنے ہری پورے ایریے میں کرنا لیکن تھی دسنے نہیں ہوئے گلا ہے کہ نہیں ہے. پرانیاں ماواں بدیریاں دادیاں کچھ گل ہو جائے گھر میں نہ کسی کچھ آخو نہ پٹنے پیاون نہیں آخنے انہیں جی پٹنے پیاون نہیں. اور اس وقت حسین نے آخیا وہ پٹنے پیاون نے وہاں قتل کیتا ہے اج پٹنا پی رہا ہے اور لوگ آنے نے خود چنگے نے وہ حسین کی بدعا ہے نا پٹنے پیاون نے پٹنے نے بیرا اور پٹنا بھی کوئی سوال نہیں سمجھ آ رہی. آپ یہاں مارنا بھی کوئی سوال کوئی بندہ آپ آپ مار چھوڑے تو پھر کوئی بندہ آپ آپ مار چھوڑے تو پھر موت کیا ہوا نہیں آرام ہوا نہیں. یہ جو بندے نے جو پھر آپ کو سامنے فوٹو آ گئے میں نے بھی آپ نہیں ہے اس کے آلے بیت میں مر گیا. یہ نہیں آتے ہو کہ آرام لوگ مر کے مر گئے اپنی موت بھی آرام کی تھی. تو میرے بھائیوں اس لیے کامیابی اللہ نے کس کے اندر رکھی ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کیوں حکم دیتا ہے کہ محرم الحرام کے اندر کی رکھو نفلی روزہ رکھو. کتنا فائدہ ہو سی بولو. اور نال ارشاد فرمایا دیکھو یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم الحرام کا. میرے مسلمانوں میرا نام لینے والوں میرے امتیوں میں تساں سبق دینا وا ایجا کام جڑا جائز بھی ہوئے وہ جس وقت کفار دے نال اس تے وجہ تو مشابہت آندی ہوئے میرا قانون تے میرا شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بھی اپنے آپ بچا کے لو تاکہ انہاں نال مشابہت نہ آ جاوے انہاں نال تہاڈا جوڑ نہ پیدا ہو جاوے. اللہ پاک کے پاک نبی نے فرمایا ایک روزے دا ثواب تو اللہ نے فائدہ تو اتنا رکھ دیتا ہے کہ سال دے گناہ معاف ہو جاندے نے. لیکن او میرے امتیوں یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم الحرام دا ہم صوموا یوم عاشورا 10ویں دا روزہ
تسی بھی رکھو لیکن خالف الیہودا یہودیوں دے مخالفت کرو. اللہ جی اللہ دے نبی کنوں مخالفت کرا؟ فرمایا کہ سومو قبلہ یوما او بعدہ یوما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ورواہ مسند احمد دے اندر امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث نقل فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں روزہ رکھو نال مخالفت کرو یہودیاں دی. ان مخالفت کرو اس طرح مخالفت کرو کہ ایک دن نال پہلے یا ایک دن بعد دا بھی روزہ رکھ لو تاکہ یہودیاں دا ایک بنے تے تواڈے جی. او دوستو روزہ رکھنے وچ بھی اللہ انہاں دے نال مسلمان دا نبی جوڑ پسند نہیں کرنا. پتہ نہیں سمجھ آئی نہیں کہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں یہودیاں دے نال اپنی امت دے مسلمان دا روزہ رکھنے وچ بھی جوڑ پسند نہیں کردا. انہاں نال مشابہت نبی پسند نہیں کردا. جڑی شے نبی پسند نہیں کردا اج کوئی انسان مسلمان اپنے آکھنے والا اساں پسند کرے تے پسند کس دی ٹھیک ہے یا کس دی ٹھیک ہے جی سبھی ٹھیک ہے. آنے والی جو لوگ قرآن پاک ہم پورا نہیں مننے بولو بھائی قرآن پاک ہم یہ قرآن مکمل ہے کہ نہیں بولو یہ کوئی قرآن ہے جڑا اللہ نے اپنے نبی دے اج تو 1450 سال پہلے اتارا ہے یا کوئی اور ہے یہ پورا ہے یا اس میں کٹ بند کر دیتا گیا جی دیکھو یقین نہ رکھو پورا قیامت تک یہ رہسی پورا رہسی. اس کے اندر کسی زبر دے اندر کسی زیر دے اندر کوئی کمی ہوتے تلے بولو کوئی نہیں ہوا نہ ہو سکنا. کیوں نہیں ہو سکنا؟ کوئی زبر اگے پیچھے زبر زیر بڑھا دیتا جلے زیر زبر بڑھا دیتا جلے تلو نقطہ چاہ کے اتنے رکھ دیتا جلے یہ ہو سکنا ہے؟ کیوں؟ میں عوام کو پوچھنا کیوں؟ ان خاموش بار بار کے آپ نے دے یہ آؤ کہ ان مولوی انبانی انہوں نے سے پورے کا موہ ہی نہیں دے گیا کہ اپنا آلے اپنا کیوں اس واسطے اس قرآن کا کوئی علاج نہیں سکنا ہے. گل سمجھ آئی ہے کہ اس سے پہلا اپنا کس پہ اللہ کی ذات کا پہلا کون دے رہا ہے حفاظت کون کر رہا ہے قرآن خود آپ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دنیا والوں اس قرآن پاک اس نصیحت نامے اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ آسمانہ تو زمین دے اتارے ہے اور اس کی حفاظت بھی میں آپ کر رہا ہوں. اور اللہ کی حفاظت خود ہو رہی ہے. کون ہے اس کی حفاظت توڑ کے تے اس کے اندر گد ود کر چھوڑے؟ نہیں ہو سکتا. یقین ہے جہاں بندہ یہ آکے کہ نہیں جی کچھ کٹ کر دیتا گیا کچھ بڑھا دیتا گیا وہ اللہ کے فیصلے مان رہے یا انکار کر رہے جی وہ مسلمان ہے جی اچھا کیوں مسلمان تو یقین ہے کہ اللہ کی حفاظت بڑی مضبوط ہے. بسم اللہ کی بات تو لے کے بسم اللہ کی بے تو لے کے والناس کی سین تک جتنے الفاظ نبی اللہ نے نبی دے اتارے اس وقت آج سارے وہ موجود نے اور قیامت تک کے رسول موجود رسول. اسی طرح اس پر اللہ نے اتنا حفاظت کا ذمہ سے کیوں لیا ہے؟ اس واسطے لیا ہے کہ اللہ نے اسی کتابہ ہدایت کا ذریعہ بڑھایا ہے قیامت تک آنے والے سے. قیامت تک کوئی اور کتاب آسمان تو آسی جی اس تو بعد کوئی اور آسی کیوں نبی اور کوئی نہیں آنا بولو نبی اور پھر کتاب بھی اور کوئی. تو اگر ایسا کسی پورا نہ من سو تو پھر مسلمان کی طرح سو. آج دنیا یہ سبق دے رہی ہے
اور نال آ رہی ہے اہل بیت کی محبت کا، اور دنیا تاثر لے رہی ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے، اس بچوں کچھ محبت اہل بیت کی محبت ہے نہیں، نعوذ باللہ ایتاں کر دیتی گیا۔ اور آپ سن کے جو سنی ہے نا، سنی یہ جڑے نے اہل بیت نال محبت نہیں کرتے، تھوڑی اہل بیت نال محبت ہے نہیں جی۔ دیکھو کتنا بڑا جھوٹ ہے سارے ذہن، یہ سارے ماشاءاللہ مسلمان سنی مسلمان بیٹھے جی، کون بیٹھے؟ سنی مسلمان بیٹھے۔ درود پاک نماز میں پڑھ دیں گے جی، آدھا نہیں سارا ماشاء جنازے میں بھی نماز میں بھی ایویں بھی پڑھنا چاہیے، پر درود پاک جب نماز میں پڑھ دے، میں پڑھنا ذرا سن میں پڑھنا سنیو غور کریو۔ وہ لوگ آتے ہیں یہ سنی آل بیت کو نہیں منتے، حالانکہ سنی دی نماز دے، سنی دا نماز دے اندر درود پڑھنا دے کتنا بڑا الزام ہے۔ آج عام آدمی اس گلا لے لینا ہے اور پھر انہوں کی طرف ذہن بڑھا کے اندر جی وہ تو بڑے عاشق ہیں، دیکھو جی انہوں دے اندر آل بیت کی محبت کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ میری تو نماز مکمل نہیں ہوندی، میری تو نماز درست نہیں ہوندی، میرے سنی مسلمان دی نماز بغیر اس درود کے مکمل نہیں ہوندی۔ اللہ پاک نے جو درود نبی پاک علیہ السلام نے دسیا وہ درود ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد ابھی وعلى آل محمد وعلا آل کسی پڑھنے ہو کری پڑھنے ہم بار ایک سپیکر کے ہوں گے یا اپنے امام بزارے کو چروڑ کے آکے اے سنی آل محمد نہیں مانتے تو جھوٹ کہہ رہے تو نہیں کہہ رہے، اسی آدھن اللہ مسلم اے اللہ محمد تے درود بھیج اور آل محمد تے بھی درود بھیج، اور اس کے اندر آل دا لفظ تریواری آل ہے، اللہم صلی گھر گنو اللہم صلی علی محمد آگے وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آل إبراهيم خود محمد بھی آل بھی ابراہیم بھی آل، دو مرتبہ ہو گیا آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلا، چار مرتبہ آل آل دا ذکر آندے، جہاں نبی دا ذکر ہے نال آل دا ذکر ہے، سنی مسلمان دا درود آل تے بھی پڑھنا ہے، محمد مصطفیٰ تے بھی پڑھنا ہے۔ جو الزام لاوے وہ جھوٹا ہے کہ سنیاں دی محبت آل بیت نال نہیں، لیکن محبت دا اے معنی نہیں کہ اسی آل بیت نو علی المرتضیٰ نو اور حضرت حسن نو حضرت حسین نو حضرت فاطمہ نو صرف آل منا۔ میرا قرآن پاک جو اللہ نے نازل فرمایا محمد مصطفیٰ نے نازل فرمایا، قرآن تے فرماتا ہے محمد دی بی بی حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ بھی آل محمد ہے، حضرت عائشہ صدیقہ وہ بھی آل محمد ہے، حضرت حفظہ وہ بھی آل محمد ہے۔ 11 بیویاں دا ذکر قرآن پاک کر کے آتا ہے او آل بیت، او آل بیت، اللہ نے تواڈے بارے دے اندر فیصلہ کیتا ہے قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آیت شروع ہوندی بچو یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویاں نو اے سارا کچھ فرما دو۔ اللہ بیویاں دا تذکرہ کر کے فرمانا ہے او نبی دے آل، سنی ساری عالم ہے، بولو سنی ساری عالم، وہ کیا الزام اساں دے میں آل اے نہیں بننے تو اس کے نزدیک آل صرف 4 نے،
کون نے؟ کون؟ حضرت حسن حسین علی حسن فاطمہ حسین علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہم. تو صرف انہاں من کے تے مننا بھی انہاں کوئی نہیں دی حقیقت گل ہے. اگر علیاں منیا تو صدیق کی خلافت من کے تے نہیں سمجھ آئی نہیں. علی نے ابو صدیق کی بیعت کی تھی کہ نہیں؟ بیعت خلافت انہاں پیچھے نمازاں پڑھیا نے کہ نہیں پڑھیا؟ جی پڑھیا میں. اب عمر پیچھے خلافت کی بیعت بھی کی ہے کہ نہیں؟ انہاں نال ہو کے حضرت صدیق نال ہو کے حضرت علی نے منکرین ختم نبوت کے خلاف جنگ لڑی ہے کہ نہیں لڑی؟ حضرت عمر کے زمانے کے اندر وہ بڑی فتوحات ہوئیاں. 22 لاکھ مربع میل کی حکومت قائم کر دیتی گئی. فتوحات بڑے بڑے ممالک فتح کر کے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیتے. انہوں نے فوج بچ علی ہو کے نال فوجی بن کے لڑتا رہا. تو خلافت منی ہے نا یہ آنا میں علی مننا علی نی بھی من کے نا اسی علی بھی مننے ہیں علی بھی مننا ہے. پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی نہیں. یہ فرق میں اسی آپ اسی حسین نو بھی مننے ہیں حسین بھی مننے ہیں. حسن نو بھی مننے ہیں حسن بھی مننے ہیں. پتہ ہے حسن نے کتنے خلافت کی تھی حکومت کتنے سال مہینے کی تھی؟ 6 مہینے. علی کے بیٹے نے نا حضرت حسن کتنے مہینے خلافت کی تھی؟ جی 6 مہینے. 6 مہینے کے بعد کیا کیتا؟ اپنے خلافت امیر معاویہ نے دے دی. اپنی خلافت کس سے سپرد کی تھی؟ امیر معاویہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تھی. ساری زندگی پھر انہوں نے مخالفت نہیں کی تھی. انہوں نے بیعت کے اندر رہے. انہوں کو سہولیات لیندے رہے جو سہولیات حکومت کے طور پہ انہوں میسر ہیں. اللہ پاک نے انہوں کا ایک عمل دنیا تے واضح کر دیتا. اس واسطے آپ نے اسی حسین نو بھی مننے ہیں حسن نو بھی مننے ہیں. انہوں آپ کو انہوں بھی ایک بندہ میں میرا ابا ماں بہت چنگا لگنا ہے. ابا ماں بہت چنگا لگنا ہے. ابا ماں بہت چنگا لگنا ہے. ابا کے پانی آن کے دے چھوڑتے میرے کو ٹائم نہیں ہے. جی ایک آدھ کام بنسی نا ابا چنگا لگنا ہے کہ ابے بیوی مننے دیتا ابے یہاں مننا ہے لیکن ابے دین ہی مننا تو مننا صحیح ہو جائے. پتہ نہیں تو سائیں میری قدر سمجھ آتی ہے مجھے. اسی نے ذمہ دار جو لوگ اسی بھی گل کرنے اللہ کرے سمجھ آ جائے. میرے بھائیوں اہل بیت سے محبت صحابہ کرام سے محبت سارا ایمان دا جز ہے. اگر صحابہ نال محبت نہیں نبی دی اہل بیت نال محبت نہیں ایماندار نہیں تو پھر محبت کا کی معنی؟ یہ محبت ہے کہ اسی آخا سا حسین نال محبت دے اسی اساں خدا بناواں. جی خدائی والا مقام دیواں نبی والا مقام دیواں. حضرت علی المرتضیٰ نال محبت ہے یقیناً محبت ہے. جتنی سنیاں محبت ہے سوال ہی نہیں پیدا ہونا اتنا کوئی اور محبت کر کے ویسے یقیناً محبت ہے. لیکن کیا اس محبت کا ہی تقاضا ہے کہ اسی حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کو بھی زیادہ درجہ دیواں؟ جی آج دنیا دے رہی ہے نہیں تو بات سن کے نو تھوڑے کو اسی اور بڑا مشہور ذاکر جی اپنے آپ آتے ہیں اسی شیعان علی ہیں وہاں اسی مطلب بیعت مننے والے ہیں وہاں. اور اس موقع پہ آج وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. روڈ بلاک نے سڑکاں بلاک نے اور مارنا تے پٹنا شروع ہویا پہ آوے. وائے تے ویلا ہائے تے ویلا شروع ہویا پہ آوے بھائیو. اور جو اور خرافات میں جو کچھ ہے نے اگر وہ اندرونی تسی دیکھو تو کیا کچھ ہے وہ ساری چیزاں شام غریباں اور پھر مدعا اور یہ چیزاں جو ہیں سنت والے سنی سارا مسلمان ستا پہ سن ہویا پہ. اگر حقیقت اس مذہب پورے طریقے سے پڑھیا جاوے انہوں کی کتاباں تو دیکھا جاوے تو ہر مسلمان بندہ کے ہر عقل مند بندہ آکسی کہ جتنا مذہب ایک گندا ہے اتنا مذہب تو یہودیاں کا بھی گندا نہیں ہے. حقیقت گل ہے. میں ویسے نہیں کرنا ذمہ دار جگہ پہ آ کے لیکن ضرورت اس کی ہے کہ سنی ایک پڑھنے کی
کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن پاک تے اعتماد کرے، محمد مصطفیٰ دی جماعت تے اعتماد کرے، مصطفیٰ تے اعتماد کرے، اس لیے کہ محمد دی جماعت محمد نے تیار کیتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا اتنا کامل استاد ہوئے اور اس کی 3 سالہ محنت دے اندر نتیجہ صرف یہ ہوئے کہ 4 شخص پاس ہوئے ہوں، 5 پاک ہوئے ہوں اور باقی سارے فیل ہو گئے ہوں۔ بھائی کسی سکول اور کالج کا نتیجہ اگر زیادہ فیل ہو جاؤ تو کیا آتے ہیں؟ نالائق کون ہے؟ جی نالائق کون ہے؟ ہاں کالج ہے پروفیسر تے اعتراض ہے، سکول ہے ہیڈ ماسٹر تے اعتراض ہے کہ بھائی اس سے تعلیم ٹھیک نہیں ہے، اس واسطے کر کے نتیجہ جو ہے وہ 100% نہیں، 98% نہیں، 90% نہیں، یہ تو 35% جا کر نتیجہ آ گیا۔ سکول بند کر دو ادھر سے کر کے کہ نہ آل ماسٹر نے، نہ آل پروفیسر نے، نہ آل ٹیچر نے، یہ گل ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوستاں اگر کوئی یہ گل آکھ دے نبی 23 سال قرآن پڑھانا رہا، نبی 23 سال اپنی زندگی دنیا کے سامنے پیش کر کے شریعت پیش کرتا رہا، اور کوئی کہے کہ 5 تن پاک ہے نے، صرف پاک 5 تن ہوئے نے 23 سال کے اندر، یہ نبی دی ذات تے اعتراض ہے کہ اعتراض نہیں ہے؟ جی 23 بندے بھی نہیں ہوئے۔ اسی تے آنے ہیں کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی 23 سالہ محنت کا نتیجہ یہ نکلے کہ جس وقت عرفات کے میدان کے اندر حجۃ الوداع ہے، وہ عرفات کا میدان ہے، تا حد نگاہ دنیا ہی دنیا نظر آ رہی ہے۔ لکھنے والے نے لکھ چھوڑا ہے 1,44,000 یا 1,24,000 یا 2,44,000 افراد جڑے ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نگاہ وچ موجود ہیں، اور اللہ پاک کا نبی اس مقام پہ انہوں کو پوچھتا ہے، اوے دسو اے میرے سامنے کھڑے ہونے والوں، دسو کہ میں نے دنیا دے آ کے اللہ کا پیغام تساں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ کساں پوچھ رہے ہیں؟ اپنے صحابہ نے پوچھ رہے ہیں۔ مجمع عرفات کے اندر حج کا دن 9ویں ذی الحجہ کا، اللہ اکبر، او تاحت نگاہ دنیا دنیا موجود ہے، لکھاں کی تعداد موجود ہے، 5 نہیں ہے، لکھاں کی تعداد موجود ہے، ہر ایک کی زبان پہ ہے، اٹھاؤ حدیث کی کتاب، ہر ایک کی زبان پہ موجود ہے، سونے صرف ہاتھ پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیتا، اور پھر نبی خوش ہو کے کیا اپنا ہے، فرمایا اللہ میرے اللہ جس کام واسطے تو نے مجھے بھیجے میں نے وہ کام پورا کر دیتا ہے، تو نے حکم دیتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف میں نے نازل فرمایا تو نے اللہ مجھے حکم دیتا ہے کہ ایسا دنیا والیاں تک پہنچا دے، آج میں نے پہنچا کے انہاں کو کچھ نہیں، تو بھی گواہ ہو جا، یہ بھی گواہ بن جاؤں کہ اللہ میں نے وہ حق گل ساری دی ساری دنیا والیاں نو پہنچا دیتی ہے، اللہ تو بھی گواہ بن جا، یہ لکھاں دی تعداد بھی گواہ بن گئی ہے کہ میں نے حق انہاں تک پہنچا ہے، انہاں نے حق مان لیا ہے، میں نے حق پہنچا ہے، انہاں نے حق مان لیا ہے، اس واسطے کر کے اللہ نے فرمایا جب اللہ نبی تو نے میری بات ان تک پہنچا دی، انہوں نے مان لی ہے، میں اوپر سے پھر مہر لگاتا ہوں نا اولئک حزب اللہ، یہ تیرا حق سن کر مان لینے والے اب یہ میری جماعت بن گئے ہیں، یہ میری فوج بن گئے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، میں ان کی گواہی دیتا ہوں، تو انہیں میری گواہی اپنی بات پر ڈلوا لی، ان کی گواہی اپنی بات پر ڈلوا لی، میں ان کے ایمان پر بھی گواہی دے دیتا ہوں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے دے سارے پکے مومن نے، یہ سارے دے سارے، یہ اللہ پاک میں قرآن ہی گل رکھنا ہے،
اس واسطے یہ چیزاں جب موجود ہیں نا صحابہ دے بارے دے اندر، نبی دے طالب علماں دے بارے دے اندر، نبی دے مریداں دے بارے دے اندر، نبی دے مقتدیاں اور یاراں دے بارے دے اندر، انہاں نے یہ گل آکھ چھوڑی نہیں یہ گلاں آپ کولوں سنیاں نے پا چھوڑیاں۔ یہ گل پہلے تو میں طے کروا دیتی ہے کہ نہ اس میں کوئی اضافہ کیتا گیا تے نہ ہو سکتا ہے، نہ کمی کیتی گئی ہے تے نہ کمی یہ ایمان ہو سی تے گل بن سی۔ اگر یہ ایمان آ گیا تو پھر یقیناً حضرات صحابہ کا جنتی ہونا بھی آ گیا، سب دے سب دا آ گیا۔ میرے بھائیوں اس محرم کا مہینہ شہادت انہاں حضرات کی ہوئی ہے، انہاں شہادت پائی ہے، اللہ رب العزت نے شہادت کا مقام دے کے انہاں جنت کے اندر پہنچا چھوڑے ہے۔ وہ اس سے مستحق نے کہ اسی گناہ کا طریقہ اختیار کرا کفر کے مقابلے کے اندر، منافقت کے مقابلے کے اندر۔ اگر اساں اٹھ کر کلمہ حق واسطے کر کے جان کا نذرانہ پیش کرنا پی جاوے تو اسی کرنے واسطے تیار ہوا، مال لانا پی جاوے تو لانے واسطے تیار ہوا، اولاد قربان کرنے سے موقع آ جاوے تو قربان کرنے واسطے تیار ہوا۔ یہ ہے حضرات حسنین دی محبت، یہ ہے آل بیت دی محبت، یہ ہے صحابہ دی محبت، یہ ہے محمد مصطفیٰ دی محبت۔ شہادت دی طلب اور طلب سارے دے اندر موجود ہوئے دل میں تو پھر دل کی محبت کے دعوے دار اسی ہونے دے حقدار ہیں وہاں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو ایویں اسی سکے نعرے مارا پہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اساں سارے اولیاء اللہ نال بھی محبت نصیب فرمائے، آل بیت، صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام، درجہ بدرجہ جو اللہ نے انہوں نے درجات رکھے نے، ہر ایک انہوں درجے کے اندر رکھ کے اللہ انہوں نے محبت سارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے اور انہوں نے نقش قدم پہ چل کے زندگی بسر کرنا اساں سارے اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا